السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو گواہی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ گواہی کا مطلب اس چیز کی خبر دینا ہے جسے آدمی جانتا ہے۔ اس کے لیے آدمی یہ الفاظ استعمال کرے: میں گواہی دیتا ہوں، یا میں نے دیکھا ہے، یا میں نے سنا ہے، وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی کو حقوق کو ثابت کرنے کے لیے مشروع کیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ ترجمہ: اور آپس میں دو عادل شخصوں کو گواہ بنا لو اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ گواہی دینے کی وجوب کی شرطیں۔ آدمی پر گواہی دینا اس وقت واجب ہے جب اسے اس کے لیے بلایا جائے اور وہ اس پر قادر ہو اور گواہی دینے کی صورت میں اس کے جسم و عزت، مال اور اہل میں کوئی نقصان لاحق نہ ہو۔ گواہی کی ذمہ داری لینا فرض کفایہ ہے اگر وہ آدمیوں کے حقوق کے بارے میں ہو، اور جو شخص اس کی ذمہ داری لے اس پر گواہی دینا فرض عین ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گناہگار دل والا ہے۔ اللہ کے حق میں گواہی دینا جائز ہے، مثلاً کسی حد میں گواہی دینا جیسے زنا وغیرہ، لیکن اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو افضل ہے، کیونکہ مسلمان کی پردہ پوشی واجب ہے، الا یہ کہ وہ شخص کھلم کھلا برائی کرنے والا ہو، پھر ایسی صورت میں گواہی دینا افضل ہے تاکہ برائی کو جڑ سے مٹایا جا سکے اور مفسدین کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے۔ بغیر جانے گواہی دینا کسی کے لیے جائز نہیں، اور یہ جاننا یا تو خود دیکھنے یا سننے سے حاصل ہو۔ جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، اس سے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے، حقوق کا ضیاع ہوتا ہے، حکام کو گمراہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس چیز کے علاوہ سے فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ گواہی قبول کرنے کی شرطیں۔ نمبر 1، گواہ عاقل اور بالغ ہو، لہذا بچوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی الا یہ کہ وہ خود ان کے درمیان ہو۔ نمبر 2، گواہ کلام کرے اور گونگا نہ ہو الا یہ کہ لکھ کر گواہی دے۔ نمبر 3، گواہ مسلم ہو، لہذا کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی، البتہ اگر سفر میں کوئی مسلمان نہ ملے اور کسی کافر کو وصیت کی گئی ہو تو کافر کی بات مان لی جائے، اور کافروں کی گواہی اگر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو تو مانی جائے گی۔ نمبر 4، گواہ بات یاد رکھنے والا ہو اور بے وقوف نہ ہو۔ نمبر 5، گواہ عادل یعنی کہ معتبر ہو۔ گواہ کا عدل ہر زمان و مکان میں اپنے مطابق طے کی جاتی ہے، البتہ ان میں 2 چیزوں کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ دیندار ہو یعنی فرائض کو ادا کرتا اور محرمات سے بچتا ہو۔ وہ صاحب مروت ہو یعنی اچھا کام کرے، مثلا وہ جود و سخاوت، حسن و اخلاق وغیرہ، اور بری چیزوں سے پرہیز کرے، مثلا جوا، شعبدہ بازی وغیرہ۔ ان پر کوئی تہمت نہ لگائی جا سکے۔ گواہی پر گواہی ہر چیز میں قبول کی جائے گی سوائے حدود میں، اور اگر اصل کی گواہی دشوار ہو، مثلا مر جائے یا بیمار ہو یا غائب ہو، تو حاکم فرع کی گواہی قبول کرے۔ اگر وہ اس کی
نیابت کرے۔ مثلاً یہ کہے کہ میں فلاں فلاں کی گواہی پر گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کے موانع یعنی کہ گواہی کے 8 موانع ہیں: ولادت کی قرابت، اور وہ باپ دادا بیٹے پوتے ہیں، ان میں سے ایک کے لیے گواہی نہیں دے سکتے۔ ان میں سے ایک دوسرے کے لیے گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے اوپر یہ تہمت لگائی جا سکتی ہے کہ قریبی ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسی گواہی دی ہے۔ اگر ان میں بعض کے بعض خلاف گواہی دے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ دیگر رشتہ داروں کی گواہی قبول کی جائے گی، چاہے وہ اس کے حق میں ہو یا خلاف ہو، جیسے بھائی اور چچا وغیرہ۔ زوجیت: شوہر کی گواہی بیوی کے لیے اور بیوی کی گواہی شوہر کے لیے قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اگر ان میں سے ایک کی گواہی دوسرے کے خلاف ہو تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، جس کی گواہی دینے کا مقصد اپنے آپ کو نفع پہنچانا ہو، جیسا کہ کوئی آدمی اپنے پارٹنر یا غلام کے لیے گواہی دے، جو اس گواہی سے اپنے نفس کے شر کو دور کرنا چاہے۔ دنیاوی دشمنی ہو: پس جو شخص کسی کو برا دیکھ کر خوش ہو اور کسی کے غم پر خوشی کا اظہار کرتا ہو تو وہ اس کا دشمن ہے۔ جس نے کسی حاکم کے پاس گواہی دی ہو، پھر اس کی گواہی خیانت وغیرہ کی وجہ سے رد کر دی گئی ہو۔ جو شخص مذکورہ فرد سے تعصب رکھے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس کے لیے گواہی دی جائے وہ گواہی دینے والے کا مالک ہو تو یہ گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔